آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی، لیکن وہ مسجد اب موجود نہیں ہے، مسجد فقیر، اور اس کنویں کا نام بیر فقیر ہے۔ فقیر کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب آپ پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس گڑھے کو فقیر کہا جاتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں وادی بطحان کی طرف، ویلی آف بطحان۔ وادی بطحان یہ بھی جنت کی وادی ہے، مبارک وادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطحان علی برکۃ من برک الجنہ، بطحان جنت کے تالابوں میں سے ہے، وہاں ایک کنواں ہے، بیر غرس اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے، کنویں کا پانی پیا، اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس میں ڈالا، شہد پیا، باقی شہد اس میں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی سے غسل دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے غسل دیا گیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے کنویں میں سے ایک کنواں ہے، تو وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن ابھی وہ کام چل رہا ہے، اس کو کچھ مرمت وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بورڈ نیچے پڑا ہے، غرس ویل لکھا بھی ہے اس پہ، اور اندر کام چل رہا ہے، کنویں کو ڈھانک رکھا ہے۔ تو دیکھیں ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی شکل وجود میں آئے گی۔ تو یہ کنواں موجود ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہ وادی بطحان ہے جہاں ہم چل رہے ہیں، یہ جنت کی وادی ہے، مبارک وادی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی ایسی جگہ پر جائے جو جنت کا حصہ ہو، جنت کا ٹکڑا ہو، تو یہ دعا مانگے کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں جنت کے حصے میں پہنچایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اب ہم جا رہے ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے مکان، ان کے گھر کی طرف۔ مصر کے ایجپٹ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باندیاں، 2 خادمائیں، 2 کنیزیں بھیجی تھی، ماریہ قبطیہ اور سیرین قبطیہ، دونوں بہنیں تھیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، اور سیرین قبطیہ کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے، ایک بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ جب یہ 18 مہینے کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن زبان سے ہم کوئی شکوہ شکایت، کوئی کمپلین نہیں کرتے۔ یعنی زبان سے ہم یہ نہیں کہتے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نے کیا گناہ کیا تھا، یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آ گئی، اس طرح کی کوئی بات ہم نہیں کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا، حضرت ابراہیم کو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے، دودھ پلانے والے کا، تاکہ وہ مدت پوری کریں 2-2.5 سال۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، حضرت ابراہیم، حدیث میں۔ تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا مکان اس طرف تھا، یہ جو کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں یہاں ان کا مکان تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے، بیویوں سے کچھ ناراض ہو گئے، انہوں نے کچھ خرچہ زیادہ مانگا تھا، تو 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے رہے تھے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ بیویوں سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اگر آپ کو نبی کے ساتھ رہنا ہے، اگر دنیا چاہیے تو میں دنیا دے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر آپ کو نبی کے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے، بیویوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، سب نے کہا کہ ہمیں تو نبی کے ساتھ رہنا، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لینا، میرے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے۔ جلدی میں حضور نے سوچا کہ کم عمر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فیصلہ کر لیں، لیکن انہوں نے بڑا عجیب جواب دی، وہ بڑی سمجھدار تھی۔ افی کا اشاور و ابی، کیا میں آپ کے معاملے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گی؟ مجھے مشورہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مشورہ آدمی کہاں کرتا ہے؟ جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے، تذبذب ہوتا ہے، وہاں آدمی مشورہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے مشورہ نہیں کرنا، مجھے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ دوسری بیویوں کو مت بتائیے گا کہ میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر دوسری بیویاں پوچھیں گی تو میں بتاؤں گا۔ اگر دوسری، اصل میں حضرت عائشہ ذرا آگے آگے چلتی تھیں، سردار تھیں، ہوشیار، بہت سمجھدار تھیں۔ میں نے بتایا نا کہ 1/4 دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 1/4۔
تو 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے. 4 بیٹیاں 2 بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے. دونوں بیٹوں کا انتقال مکہ میں ہوا. جنت المعلا میں ان کی قبر ہے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہ چاروں بیٹیاں بڑی ہوئیں، شادیاں ہوئیں، لیکن نسل جو چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، حضرت حسن، حسین، محسن، اور 2 بیٹیاں تھیں کلثوم اور زینب. جب حضرت حسن پیدا ہوئے سن 3 ہجری رمضان میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام رکھنا چاہا حرب. حرب کا مطلب جنگ. حضور نے فرمایا نہیں، حسن نام رکھو. پھر 11 مہینے کے بعد شعبان 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام رکھنا چاہا حرب. حضور نے فرمایا کہ نہیں، حسین نام رکھو. پھر محسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی حرب نام رکھنا چاہا. حضور نے فرمایا نہیں، محسن نام رکھو. اس طرح سخت قسم کا نام حضور نے رکھنے نہیں دیا کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور کلثوم رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ داری کام نہیں دے گی سوائے میری رشتہ داری کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں میرے رشتہ ہو جائے تاکہ قیامت کے دن یہ کام آ جائے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی. ان کو عجیب طرح سے بلاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا بنت الاکرمین، یا نجیبت الطرفین، اے 2 اچھے خاندانوں والی، اے 2 اچھے ماں باپوں والی. اس طرح اپنی بیوی کو بلایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ ادب کرتے تھے بیوی کا. الٹے ہاتھ پر دیکھیں آپ کو ایک کھجور کا باغ نظر آ رہا ہے، کافی بڑا باغ ہے. اس باغ کا نام ہے ہلالیہ. 3 صحابہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، شاید آپ نے پڑھا ہوگا. ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، 50 دن تک کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، لین دین نہیں کرتا تھا. ان میں سے ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے. ان کا یہ باغ ہے، اس لیے اس کو ہلالیہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی انہی کے خاندان میں ہے. اسی باغ کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی تھی، مسجد بنو نظیر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نظیر کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، یہودیوں کا قبیلہ، تو 6 دن تک یہاں نمازیں پڑھی تھیں. لیکن وہ مسجد اب نہیں ہے، مسجد شہید کر دی گئی. یہ دیکھیں مسجد قباء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لائے تو قباء یوں سمجھیں کہ ایک گاؤں کا نام تھا، قباء، مدینہ سے باہر. تو قباء میں 14 دن رہے، 14 دن رکے، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی، اور فرمایا کہ جو آدمی گھر پہ وضو کرے، مسجد قباء آئے، یہاں نماز پڑھے، تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن، سنیچر کے دن یہاں تشریف لاتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن عمرے کا جو ثواب ہے وہ کسی بھی دن ہے، کسی بھی دن آدمی یہاں آ جائے اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد کہاں بنائیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو لے جاؤ، جہاں یہ بیٹھ جائے وہاں مسجد بنا دینا. تو جو بیچ والا گنبد ہے مسجد قباء کا، جب آپ اندر جائیں گے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، 5-6 صفحے پیچھے، اوپر دیکھیں گنبد میں ایسے ڈیزائن بنا ہے بیچ میں. اس ڈیزائن کے باہر سیدھے ہاتھ پر آپ کو چھوٹے سے 2 سوراخ نظر آئیں گے. اس کی سیدھ میں اونٹنی بیٹھی تھی. پہلے وہ نشان تو زمین پہ تھا، اب وہ کہاں کارپیٹ بچھا رہتا ہے اس لیے وہ نشان نظر نہیں آتا. تو انہوں نے وہ نشان، یہ جیسے یہ ہے نا، اس طرح کے گولائی میں آپ کو 2 نشان نظر آئیں گے. اس کی سیدھ میں اونٹنی بیٹھی تھی. اصل مسجد وہاں بنائی گئی تھی. باقی یہ کہ نماز آپ کہیں بھی پڑھیں آپ کو پورا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور میرے خیال سے عصر ہونے والی ہے، تو پارکنگ عصر یہیں پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ. اور پھر عصر کے بعد اچھا، مسجد قباء صحابہ نے بنائی تھی نماز کے لیے، عبادت کے لیے. اس کے مقابلے میں منافقوں نے، جو منافق تھے، ان جو دل سے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. وہ کہاں تھی؟ جہاں مسجد قباء کے واش روم بیت الخلاء ہے، اس جگہ وہ مسجد ضرار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جلا کے توڑ کے آ جاؤ. اس کو جلا دیا گیا، توڑ دیا گیا، تو وہ مسجد ضرار. اچھا آپ حضرات یہاں اتر جائیں، پھر میں گاڑی پارکنگ تلاش کرتا ہوں. تو انشاءاللہ